گھمنڈی راجکماری۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت گھمنڈی ہو گئی تھی۔ کہیں سے بھی اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مذاق بناتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام شہزادوں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر شہزادی اس دعوت میں کئی چیزوں کے ساتھ بہت گھمنڈی انداز میں آئی اور وہ جس بھی شہزادے کے پاس سے گزرتی تو وہ اسے بہت نیچی نظروں سے دیکھتی۔ پھر وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت زیادہ موٹا تھا تو شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی کنیز سے کہا، دیکھو یہ تو آٹے کا بورا ہے۔ جب دوسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا کہ یہ تو کوئی کھمبا ہے، اور جب تیسرے شہزادے کے پاس گئی تو کہا یہ تو سفید چوہا ہے۔ اسی طرح شہزادی ہر شہزادے کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن ایک شہزادے کو تو دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا دیکھو تو اس نے کیسے اپنے چہرے پر گھاس پھوس اگا رکھا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ کیسے میری بیٹی مہمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ شہزادے پسند کرے یا نہ کرے لیکن میں اس کی شادی کسی غریب یا فقیر سے کرواؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہاں ایک بھکاری آیا جو گلی محلے میں گانے گایا کرتا تھا۔ پھر وہ شاہی محل کے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گانا گانے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو یہاں بلا کر لاؤ۔ تو نوکر پھٹے پرانے کپڑے والے اس بھکاری کو اندر بلا کر لے آیا۔ پھر اس بھکاری نے شہزادی کے سامنے بہت اچھا سا ایک گانا گایا اور پھر بادشاہ سے انعام مانگا۔ تو بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بہت زیادہ ڈرامہ کیا لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی بھکاری سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا اور کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ شہزادی روتی پیٹتی اس بھکاری کے ساتھ گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری۔ وہ شکارگاہ بہت بڑی تھی۔ تو شہزادی نے بھکاری سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی داڑھی والے کی ہے۔ اگر تم اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے گاہ میں پہنچی۔ یہ باغ دیکھ کر شہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ یہ شہر داڑھی والے کے ملک میں آتا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ تو بھکاری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس پہنچے تو شہزادی نے کہا کہ کیسی بیکار اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے؟ تو بھکاری بولا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو
تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ لیکن شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اسے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ کسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بون لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بنانی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں دھاگے لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بون لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بالکل بھی کام کی نہیں ہو، تم تو کوئی بھی کام نہیں کر سکی، تم سے شادی کر کے میں برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے میں مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کے مجھ پر بہت ہنسیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برتن لے کر اس میں لات مار توڑ دیے اور کہا کہ دوبارہ تم اس طرح سے راستہ مت گھیرنا، ایک طرف برتن رکھ کر بیچنا، بیچ راستے پر مت بیچنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا۔ شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتنوں کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو، آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے شاید تمہارے لیے کوئی کام وہاں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ واپس آ کر کہا کہ تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا۔ اس طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئی جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے اس کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولے کہ ڈرو مت،
کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، حالات جیسے بھی ہو، انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔